रिया बिन हर्ष से रिवायत है कि एक वफ्द ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और कहा, ए हमारे मौला, आप पर सलामती हो। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने पूछा, मैं कैसे आपका मौला हूँ, हालांकि आप तो कौम अरब हैं, किसी को जल्दी कायद मानते नहीं, अपना सरदार मौला मानते ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमने रसूल खुदा अलैहिस्सलाम से गदीर खुम के दिन सुना है कि जिसका मैं मौला हूँ बेशक उसका अली मौला है। हज़रत रियाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जब वो लोग चले गए तो मैंने उनसे जाकर पूछा कि वो कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि अंसार का एक वफ्द है, उनमें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। इसी तरह एक और रिवायत कि एक आदमी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने आपके साथ किसी मसले में झगड़ा किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे और तेरे दरमियान ये बैठा हुआ आदमी फैसला करेगा, और जनाब सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तरफ इशारा फरमाया। तो उस आदमी ने कहा, ये माज़अल्लाह, ये बड़े पेट वाला हमारे दरमियान फैसला करेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह से उठे, उसे गिरेबान से पकड़ा, यहाँ तक कि उसे ज़मीन से ऊपर उठा लिया। फिर फरमाया, क्या तू जानता है कि जिसे तू हकीर गर्दानता है वो मेरे और हर मुसलमान के मौला है। अल्लाह अकबर। बेमिसाल मोहब्बत का नमूना सहाबाए किबार रिदवानुल्लाह अजमाइन और अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दरमियान कि जनाब उमर फारूक कह रहे हैं कि इतनी सख्ती उस शख्स पर कि उसको ज़मीन से ऊपर उठा दिया। आप माशाल्लाह कदावर थे, ताकतवर थे। कहा कि तू उसको हकीर गर्दानता है, जानता है या समझता है कि जो मेरे भी और हर मुसलमान मर्द औरत के मौला हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और रिवायत कि हज़रत उमर के पास दो बद्दू झगड़ा करते हुए आए। आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, अबुल हसन, इन दोनों के दरमियान फैसला फरमा दें। बस आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उनके दरमियान फैसला कर दिया। उनमें से एक ने कहा कि क्या यही हमारे दरमियान फैसला करने के लिए रह गया है। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी तरफ बढ़े और उसका गिरेबान पकड़कर फरमाया, तू हलाक हो, क्या तू जानता है कि ये कौन है? ये मेरे और हर मोमिन के मौला है, और जो इनको अपना मौला ना माने वो मोमिन हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। सुबहान अल्लाह। मुहिब तबरी ने यह रिवायत ज़खायरुल अक़बी में फ़ी मनाक़िब ज़विल कुर्बा सफ़ा 126 में बयान किया और कहा है कि इसे इब्न समान ने अपनी किताब अल मुवाफ़िक़ा में ज़िक्र किया है। ये मुहिब तबरी अर्रियाज़ुन नज़रा फ़ी मनाक़िब अल अशरा, ये जिल्द 3 और 128 पर भी दर्ज है। फिर हज़रत सालम से रिवायत है कि हज़रत उमर से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा इम्तियाजी बर्ताव करते हैं जो आप दीगर सहाबाए किबार रिदवानुल्लाह अजमाइन से अमूमन नहीं करते। इस पर हज़रत उमर करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जवाब में फरमाया कि वो अली तो मेरे मौला व आका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह यजीद बिन अमर बिन मौरक रिवायत करते हैं कि एक मौका पर मैं शाम में था, जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को नवाज रहे थे, मैं उनके पास आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस कबीले से हैं? मैंने कहा कुरैश से। उन्होंने पूछा कि कुरैश की किस शाख से? मैंने कहा बनी हाशिम से। उन्होंने पूछा कि बनी हाशिम के किस ख़ानदान से? रावी कहते हैं कि मैं खामोश रहा। उन्होंने फिर पूछा कि बनी हाशिम के किस ख़ानदान से? मैंने कहा मौला अली अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से। उन्होंने पूछा कि अली कौन है? मैं खामोश रहा। रावी कहते हैं कि उन्होंने मेरे सीने पर हाथ रखा और कहा, बखुदा मैं अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ग़ुलाम हूँ। और फिर कहा कि मुझे बेशुमार लोगों ने बयान किया है कि उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। फिर मज़ाहम से पूछा, इस कबील के लोगों को कितना दे रहे हो? उसने जवाब दिया, 100 या 200 दिरहम। इस पर उन्होंने कहा,
کہ علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی قرابت کی وجہ سے اسے 50 دینار دے دو، اور ابن ابی داؤد کی روایت کے مطابق 60 دینار دینے کی ہدایت کی، اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ اپنے شہر تشریف لے جائیں، آپ کے پاس آپ کے قبیل کے لوگوں کا برابر حصہ پہنچ جائے گا۔ ظاہری سے روایت ہے کہ ابو جنیدہ جندہ بن عمرو بن مازن نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اور یہ فرمان میں نے خود سنا ہے، ورنہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں، کہ حضور علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس لوٹے اور غدیر خم کے مقام پر پہنچے اور لوگوں کو خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہاتھ تھام کر کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ علی ولی ہے، اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ عبید اللہ نے کہا میں نے ظاہری سے کہا ایسی باتیں ملک شام میں بیان نہ کرنا، ورنہ تو وہاں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مخالفت میں اتنی باتیں سنے گا کہ تیرے کان بھر جائیں گے۔ اس کے جواب میں امام ظاہری نے فرمایا خدا کی قسم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اتنے فضائل میرے پاس محفوظ ہیں کہ اگر میں انہیں بیان کروں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ اللہ۔ ابن اسیر اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 1 صفحہ 572 اور صفحہ 573 جس میں یہ درج ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ اے عمرو، ہمارے بزرگوں نے رسول اکرم علیہ السلام سے حضرت علی کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ بات درست ہے یا غلط؟ عمرو نے کہا درست ہے، اور میں آپ کو مزید بتاؤں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی کے بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسے مناقب نہیں ہیں۔ یہ ابن قریبہ الامامہ والسیاسہ یہ جلد 1 اور صفحہ 113 پر درج ہے۔ خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے غدیر خم کے دن ایسے امامے سے میری دستار بندی کروائی، اس کا شملہ پیچھے لٹکا دیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر و حنین میں جن فرشتوں کے ذریعے میری مدد کی انہوں نے اسی حیت کے امامے باندھ رکھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک امامہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روایت طیالسی، بہقی، حسام الدین ہندی، ابن ابی شیبہ، ابن منی، اور اس کے علاوہ عبد الاعلی بن عدی سے یہ روایت غدیر خم کے دن ان کی دستار بندی کا اور شملہ پیچھے لٹکانے کا یہ حدیث درج ہے۔ ابن اسیر میں اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، محب طبری، زرکانی شرح المواہب۔ اچھا، اور اس کے علاوہ واقع غدیر بیان کرنے والے جو مشہور صحابہ اکرام اور تابعین عظام ہیں ان کے نام جو ہے وہ ان میں جناب ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسبغ بن نباتہ، ابو ایوب انصاری، حضرت بریدہ، ابو بریدہ، انس بن مالک، برا بن عازب، ثابت بن ودیع انصاری، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جنیدہ جندے بن عمرو بن مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاع بن ایاس زبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریاح بن حارث اور ریاح بن حرس رضوان اللہ
رضی اللہ عنہما زر بن حبیش، زیاد بن ابی زیاد، زیاد بن حارث، زید بن ارقم رضوان اللہ اجمعین، زید بن شراحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن یسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما، عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الاعلی بن عدی، عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضوان اللہ اجمعین، عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن محمد بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن یامیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطیہ عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی بن حسین رضی اللہ عنہما، عمار بن یاسر، عمران بن حسین، عمر فاروق بن الخطاب، عمرو ذی مر، عمرو بن ذی مر، عمرو بن عاص، عمرو بن میمون، ابو عمرہ بن محسن، عمیر بن سعید، عمیرہ بن سعد، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ابو فضالہ انصاری، قیس بن ثابت، مالک بن حویرث، محمد بن حنفیہ، محمد بن علی، میمون ابو عبداللہ، ناجیہ بن عمرو، نعمان بن اجلان، ابو نعیم اور ابن واصلہ، حشام بن عتبہ، ابو ہریرہ، ابو یزید عودی، یزید بن عمر بن مورک رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ابن عقدہ نے کتاب الموالات میں حدیث غدیر کے 101 روات کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ان روات کے نام درج ذیل ہیں جو پہلے مذکور نہیں ہو سکے: اسامہ بن زید بن حارث قلبی، اسما بنت امیس، ابو امامہ باہلی، ابو برزہ بن عبید انصاری، ابو بکر صدیق، جبلہ بن عمرو انصاری، ابو حجیفہ وہب بن عبداللہ سوائی، جندب بن سفیان علکی بجلی، حبہ بن جوین ارنی، حذیفہ بن یمان، حسن بن ابی طالب، حسان بن ثابت انصاری، حسین بن علی بن ابی طالب، ابو الحمرہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر جندب بن جنادہ، ابو زویب شاعر، ابو رفع بن رافع انصاری، زبیر بن عوام، زبیر بن ثابت انصاری، زید بن حارثہ، سعد بن جنادہ اوفی، سعد بن زرارہ انصاری، سعید بن سعد بن عبادہ انصاری، سلمان فارسی، جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا، سلمہ بن عقو اسلمی، ابو سلمان جابر بن سمرہ سوائی، سمرہ بن جندب، سہل بن سعد انصاری، ابو شریح قضائی، ضمیر اسیدی، عامر ابو لیلہ غفاری، عامر بن عمیر اوفی، اور بہت سارے نام کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو بیان کیا اور آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان جو ہیں وہ ان کو ہم تک پہنچایا اور ہمیں یہ بات ثابت کی کہ ولایت علی ہی حقیقتاً ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو ولایت علی کا قائل نہیں وہ کسی صورت ولایت محمدی کا قائل نہیں، اور جو رسول خدا کو اپنا ولی نہیں مانتا وہ اللہ کو اپنا ولی نہیں مانتا۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے تخریج کی ہے، ائمہ حدیث ہیں، ان کے بھی نام ہیں، لیکن جو بیان کرنے والے ہیں ان کے نام تخریج کرنے والوں سے، مطلب یہ مختلف صدیاں ہیں، مطلب
پہلی صدی میں، دوسری صدی ہجری میں، پھر تیسری صدی ہجری میں، اور اس کے بعد پھر چوتھی صدی ہجری، پھر پانچویں صدی ہجری. اسی طرح بہت سارے لوگ کہ جنہوں نے اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخریج کی. دوستان گرامی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس ساری کی ساری گفتگو کا پس منظر اور اس ساری کی ساری گفتگو کا مقصد ولایت حضرت سیدنا علی علیہ السلام ہے. اور بہت ساری روایات کہ جو جلیل القدر صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے روایت ہیں جناب حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان اقدس میں. یاد رکھیں کہ یہاں پر مقصد کسی کی شان کو، کسی کی فضیلت کو تولنا، کم کرنا، زیادہ کرنا، گھٹانا یا بڑھانا نہیں، بلکہ یاد رکھیے گا کہ منکرین ولایت علی دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی منافق تھے، اور آج بھی وہ منافق ہیں، اور تا قیام قیامت ان پر اسی چیز کا اطلاق ہوتا رہے گا.